اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر المعین۔ ہم نے کچھ نجاسات اور نجاسات کے متعلق کچھ احکام پڑھے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب ہر چیز پاک ہے اور نجس چیزیں کم ہیں، عام طور پر جو نجاسات اور طاہر چیزوں میں سے جو عام ہے اور اکثر ہے وہ پاک چیزیں ہیں، کم چیزیں نجس ہیں۔ ان چند چیزوں کی وجہ سے پاک چیزیں نجس ہو جاتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ پاک چیز نجس کیسے ہوتی ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ پاک چیز نجس ہو گئی ہے؟ نجاست کے ثابت ہونے کا یقین کیسے حاصل ہو یا اطمینان کیسے حاصل ہو؟ پاک چیز کو کب اور کس صورت میں ہم نجس شمار کریں؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ جو پاک چیزیں ہیں وہ 3 صورتوں میں نجس شمار کی جائیں گی۔ پاک چیزوں کو 3 صورتوں میں نجس سمجھا جائے گا۔ بالاصل پاک ہے، لیکن ان 11 نجاسات میں سے کسی نجاست کی وجہ سے، عرض کیا ہے کہ پاک چیزیں ان 11 نجاسات میں سے کسی نجاست کی وجہ سے پاک ہوتی ہیں، نجس ہوتی ہیں۔ تو 3 صورتیں ہیں جن میں ہمیں یقین ہو جاتا ہے یا اطمینان ہو جاتا ہے کہ پاک چیز نجس ہو گئی ہے۔ اب اس کی نجاست کی جو وجہ بھی ہے، خون ہے یا مردار کو مس کرنا ہے یا فلاں 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 چیز ہے، 11 میں سے کوئی ایک جو بھی سبب بنا ہے سو بنا ہے۔ وہ 3 کیا صورتیں ہیں کہ جن میں سے کسی ایک صورت کے ہوتے ہوئے ہم پاک چیز کو نجس شمار کریں گے۔ نمبر 1 چیز ذاتی یقین یا اطمینان۔ ذاتی طور پر انسان کو یقین ہو جائے یا اس کو اطمینان ہو جائے۔ یقین 100% ہوتا ہے تقریباً، اطمینان 100 سے کچھ کم ہوتا ہے۔ یعنی انسان مطمئن ہوتا ہے کہ فلاں چیز نجس ہے اور میرا کپڑا اس کے لگ جانے کی وجہ سے نجس ہو گیا ہے۔ یعنی یقین جی ہو گیا کہ آپ کے سامنے کسی خون جہندہ رکھنے والے جانور کا خون آپ کے دامن پر لگ گیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک جانور کے جو ذبح ہونے والا ہے اس کے پاس کھڑے ہیں، تو جیسے ہی ذبح ہو رہا ہے، ذبح ہونے کے دوران جو خون نکلتا ہے فوارے کے ساتھ یا پریشر کے ساتھ، اس کے چند قطرات آپ کے دامن پر لگ گئے، تو آپ کو یقین ہو گیا۔ اسی طرح کتا جو ہے وہ نجس تھا، کتے کے اوپر مثلا پانی تھا، تو اس نے جیسے اپنے آپ کو جھاڑا، اس کے چند قطرے اس کے جسم سے آپ کے کپڑوں پر جا لگے ہیں، تو آپ کو یقین ہو گیا۔ لہذا پہلا طریقہ کسی شے کے نجس ہونے کے لیے یا کسی شے کی نجاست کے ثبوت کے لیے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ذاتی طور پر علم، یقین یا اطمینان حاصل ہو جائے، تو پھر آپ اس کو نجس سمجھیں گے، اور نجس سمجھنے کے بعد جو اس کے احکام ہیں جو انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا، کیسے پاک کرنا ہے، کس چیز کو کتنی مرتبہ دھونا ہے، اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے مطابق پھر آپ نے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو 2 عادل شخص، 2 عادل افراد آپ کو بتائیں کہ فلاں چیز نجس ہے، فلاں چیز نجس ہے، آپ کا کپڑا نجس ہے یا آپ کا بدن نجس ہے، آپ متوجہ نہیں ہیں، آپ کا رخ کسی اور طرف ہے، آپ کی پشت والی طرف کوئی نجس چیز ہے، خون ہے، اس کا کوئی قطرہ آپ کے دامن پر آ کے لگا ہے، تو آپ تو متوجہ نہیں ہیں، تو کسی بندے نے آپ کو آ کر بتایا ہے۔ ہر بندے کی بات سے نجاست ثابت نہیں ہوتی، خواہ وہ جتنے شریف شخص ہو، ہر بندے کی بات سے نجاست ثابت نہیں ہوتی۔ کوئی کہہ دے کہ آپ کے دامن پر خون جو لگا ہوا ہے نجس ہے، نجس جو خون جہندہ ہے، ہر بندے کی بات نہیں، بلکہ کیا شرط ہے؟ 2 عادل بندے آپ کو کہیں۔ عادل کون ہوتا ہے؟ جو واجبات پر عمل کرتا ہو اور حرام چیزوں سے اجتناب کرتا ہو، اس کو عادل کہتے ہیں۔ ہاں جی، 2 کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ
दो आदिल गवाह आपको बताएं, दो आदिल अफराद आपको बताएं कि ये चीज़ नजिस है और जो आपके दामन पर जाकर लग गई है। आदिल की क्या तारीफ मैंने बताई आपको? और वाजिबात पर अमल करता हो। ऐसा दीनदार शख्स जब आपको दो, लेकिन इसमें इजाफी शर्त ये है कि वो दोनों साथ सबब भी बताए नजासत का। क्या? कि आपका दामन नजिस है, सबब खून है, ये एक भी बताए, दूसरा भी बताए कि आपका दामन खून के लग जाने की वजह से, मसलन या कुत्ते के जिस्म पर जो पानी था उसकी छींटों की वजह से, या मसलन मुर्दार के साथ मस हो जाने की वजह से, या मसलन फलां जानवर के जिसका पेशाब और पखाना नजस है उसके पेशाब की वजह से, तो वो साथ सबब भी बताएं। आपके दामन या कपड़े या जिस्म के नजस होने के बताने के साथ साथ ये भी बताए कि सबब क्या है। तो दो शराइत हो गई है, दो आदिल गवाह प्लस सबब, दो आदिल गवाह प्लस सबब, ये दो चीज़ें होंगी तो तब इस सूरत में आप उसको नजिस समझेंगे। अगर एक आदिल गवाह हो या साथ सबब न बताए, अगर सबब नहीं बताएगा तो फिर आप इसको नजिस शुमार नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक आदिल हो फिर नहीं, अगर एक आदिल हो और आपको उसके कहने पर इत्मीनान हो जाए, यकीन से कुछ कम, आपको इत्मीनान हो जाए, अगर यकीन हो जाए तो फाबिया। एक आदिल शख्स उसके कहने से अगर आपको इत्मीनान नहीं होता, बस ये होता यार बंदा नेक है, दीनदार है, झूठ तो नहीं बोलता, ये काफ़ी नहीं है, ये काफ़ी नहीं है, उसकी बात का मानना काफ़ी नहीं है। ठीक है, उसको हम झूठा नहीं कह सकते, लेकिन शर्त ये है कि आपको इत्मीनान हासिल हो जाए, तसल्ली हो जाए, जो ये कह रहा है ठीक है। तो अगर दो आदिल गवाह हों, दो आदिल अफराद हों, साथ वो सबब भी बयान करें, और अगर एक आदिल शख्स हो तो उसके कहने से हम किसी पाक शय को नजिस तब शुमार करेंगे जब उसके कहने से इत्मीनान हासिल हो जाए। दो तरीके होगा जी। हाँ जी, ज़रूरी है दो या एक भी तो बता दिया है कि अगर एक हो आदिल हो। वैसे ही शरीफ शख्स हैं, बहुत सारे ज़माने में हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, सच बोलने वाले हैं, झूठ नहीं बोलते, लेकिन वो आदिल नहीं हैं। क्यों आदिल नहीं है? यानी आप सफ़ेद रीश, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बुज़ुर्ग हैं, सफ़ेद रीश हैं, सच बोलते हैं, अक्लमंद हैं, लेकिन वो आदिल नहीं है। आदिल कौन होता है? जो वाजिबात पर और हराम से इज्तनाब करे। हो सकता है वो गाने सुनता हो, मसलन हो सकता है वो चुगलखोरी करता हो, जानबूझकर गीबत करता हो, मसलन हराम है ना। या वाजिबात में से कभी कभार वो मसलन कभी कभार नमाज पढ़ लेता, कभी नहीं पढ़ता जानबूझकर। बात समझ आ रही है? खुमुस अदा करता है, खुमुस बसा वक़्त नहीं अदा करता, ज़कात अदा नहीं करता मसलन, लेकिन वैसे शरीफ इंसान है, तो ये काफ़ी नहीं है। आदिल, नंबर एक आदिल, नंबर दो उसके कहने से इत्मीनान। अगर दो आदिल हों तो साथ वो सबब भी बयान करें, अगर एक आदिल हो तो उसके कहने से इत्मीनान हासिल हो जाए। दो तरीके बता दिए। हाँ नहीं, सबब बताना ज़रूरी है। हाँ जी। नंबर तीन, जिसके पास वो चीज़ है, जिसके कब्ज़े में है, वो कहे कि ये चीज़ नजिस है। हाँ जी, वो कहे, मसलन ये है कि एक पेन आपके पास है और जब आपको पता है नजिस है, आप जब इसको देंगे तो आप कहे भाई ये नजिस है, तो आपके लिए उसको नजिस समझना ज़रूरी है। ठीक है जी। जिसकी चीज़ है, एक शख्स की चीज़ है, उसके कब्ज़े में है, उसके इस्तेमाल में है, उससे जब आप लोगे, अगर वो कहे कि ये नजिस है, शर्त क्या है? उसकी है और उसके इस्तेमाल में है, उसके पास है, किसी दूसरे शख्स के पास है, वो अगर कह दे कि ये चीज़ नजिस है, मिसाल के तौर पर आपके कपड़े हैं और आपका भाई अगर आपके कपड़े इस्तेमाल करता है तो आप कहें कि जनाब ये नजिस है, तो भाई का इस बात पर यकीन करना ज़रूरी है, उसको नजिस समझे
اور نجس کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق عمل کرے. مثلا نماز نہیں پڑھ سکتا اس میں, ٹھیک ہے جی, یا اس کو پاک کرنا اس کے لیے ضروری ہے ان کاموں کے لیے کہ جن میں طہارت شرط ہے, تو جو بھی نجاست و طہارت کے احکامات ہیں پھر اس پر لاگو ہو گئے. ٹھیک ہے جی. تو یہ 3 چیزیں ہیں. تیسری چیز میں نے کیا بتائی آپ کو کہ ایک چیز کسی کے قبضے میں ہے, اس کے استعمال میں ہے, وہ اگر کہہ دے تو پھر آپ نے اس کو نجس سمجھنا ہے اور نجاست کے احکامات کے مطابق آپ پر عمل کرنا. ہاں یہ اہم سوال آپ نے کر دیا کہ اگر وہ جھوٹ بولے تو اس میں شرط یہ ہے, میں بھول گیا تھا یہ بات بتانا, آپ کے سوال کی وجہ سے متوجہ ہو گیا کہ شرط یہ ہے, تیسری یہ صورت میں شرط یہ ہے کہ آپ کو وہ جو بندہ ہے وہ جھوٹ وغیرہ کے ساتھ متہم نہ ہو, اس پر یہ الزام نہ ہو کہ یہ جھوٹ بھی بولتا ہے. ہاں اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا تو پھر آپ کے لیے بات ماننا ضروری ہے. لیکن اگر آپ کو وہ متہم ہو کہ جھوٹ بول لیتا ہے, غلط بیانی کر لیتا کہ میری پینٹ استعمال نہ کرے, میری شرٹ استعمال نہ کرے, تاکہ میرا پین استعمال نہ کرے, تو اگر وہ بندہ اس طرح ہے, جھوٹ بولتا رہتا ہے, غلط بیانی کرتا رہتا ہے, تو پھر یقین نہیں کریں گے ہم اس میں. ٹھیک ہے جی, لہذا یہ شرط ہے. اچھا جی, آخری بات اور اس کو ختم کرتے ہیں کہ اگر شک ہو کہ فلاں چیز نجس ہے یا پاک ہے, فلاں چیز نجس ہے یا پاک ہے, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے. یہ تو ہے نا 3 طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں. ان 3 طریقوں میں سے کسی بھی ایک طریقے کے ساتھ پاک شے نجس شمار کی جائے گی, یقیناً نجس ہے. لیکن اگر ان 3 طریقوں میں سے کسی طریقے کے ساتھ پاک چیز کی نجاست ثابت نہیں ہو رہی, کوئی 3 طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں, آپ کو ذاتی طور پر علم نہیں ہے, مثلا آپ نے دیکھا خون تو ہے لیکن وہ خون جہندہ ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اور جو دوسرا طریقہ ہے وہ عادل شخص نہیں ہے, عادل ہے, اگر عادل ہے, ایک عادل ہے لیکن اس کے کہنے سے اطمینان نہیں ہو رہا, یا 2 عادل ہیں سبب نہیں بیان کر رہے, ٹھیک ہے. تو اس صورت میں لیکن آپ کو یہ ہے کہ یار بندہ جھوٹ نہیں بولتا, لہذا آپ اب شک کی حالت میں ہیں, چونکہ دوسرا طریقہ بھی ثابت نہیں ہے, تیسرا بھی نہیں ہے, اور نجاست تب ثابت ہوتی ہے جب 3 میں سے کوئی ایک طریقہ ہو. ٹھیک ہے جی, 3 طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ ہو تب ثابت ہوتی ہے. اب ان میں سے کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے, کچھ شرائط ہیں کچھ نہیں ہے. اب آپ کہتے ہیں یار, یا مثلا یہ ہے کہ وہ بندہ معاشرے کا سچا شخص ہے, ہاں نمازیں کبھی نہیں پڑھتا, یعنی عادل نہیں ہے, سکہ شخص ہے, قابل اعتماد ہے, قابل بھروسہ ہے, محلے کے لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں, اس کی باتیں مانتے ہیں, لیکن وہ عادل نہیں ہے. وہ اگر آپ کو کہے کہ یار یہ نجس ہے تو اب آپ کے دل میں کچھ اثر ہو جائے گا, لیکن چونکہ 3 طریقوں میں سے کوئی طریقہ نہیں ہے اس لیے وہ نجاست اس کی ثابت نہیں ہوئی. لیکن کیا کریں, اب اس کو کیا سمجھیں, شک تو آ گیا نا. شک آ جانے کی صورت میں ہم اس کو کیا سمجھیں گے, پاک سمجھیں گے, ایک شرط کے ساتھ. وہ شرط یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے, یعنی وہ کپڑا جو ہے جس کے بارے میں آپ کو شک ہے کہ یہ پاک ہے یا نجس ہے, یہ خون جو لگا ہوا ہے خون جہندہ ہے یا نہیں ہے, اور وہ سفید ریش بندہ سکہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہ خون انسان کا خون ہے, تو حالت شک کی ہے نا. میں نے کیا کہا ہے کہ اس کو کیا سمجھیں گے آپ, پاک. شرط کیا ہے, شرط یہ ہے کہ اس کی حالت سابقہ نجاست والی نہ ہو. حالت سابقہ نہیں, وہ واضح ہے تو واضح کیسے ہوگی, ان 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ساتھ. پہلا طریقہ ہے نا کہ واضح ہوتا ہے کہ جب آپ ذاتی علم و یقین ہو, وہ واضح ہے نا بھائی, جب واضح لگی ہو تو آپ کا ذاتی علم و یقین ہے نا, وہ آپ کو ذاتی علم حاصل ہوگا. پہلا طریقہ آ گیا. میں نے عرض کیا کہ 3 طریقوں میں سے کوئی طریقہ نہیں ہے, بعض شرائط کا فقدان ہے. اب اس صورت میں جب یہ ہے تو میں نے کیا عرض کیا, شک کی صورت میں 3 طریقوں میں سے کوئی طریقہ نہیں ہے, شک ہے تو پاک ہے, لیکن ایک شرط کے ساتھ. وہ شرط کیا ہے کہ اس
کی جو سابقہ حالت ہے، اب موجودہ حالت کیا ہے؟ شک والی. موجودہ حالت کیا ہے؟ شک والی. سابقہ حالت کیا ہے؟ اگر وہ سابقہ حالت نجاست والی نہ ہو تو سابقہ حالت یعنی اس سے پہلے آپ کو اس کی نجاست کا یقین نہ ہو. اگر اس سے پہلے یعنی اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ آپ کو شک ہے کہ یار یہ نجس ہے یا نجس نہیں ہے. مثلا یہ ہے کہ ایک گھنٹہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ یہ کپڑا نجس تھا، پتہ ہے یہ نجس تھا. اس کا کیا سبب ہے نہیں معلوم، لیکن سبب جو بھی تھا نجس ہے. ایک گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد اب آپ کو شک ہے کہ یہ نجس ہے یا نجس نہیں ہے، تو یہاں آپ کیا سمجھو گے؟ نجس ہے. سابقہ حالت کیا ہے؟ نجاست کی ہے. یہ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ پاک ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ سابقہ حالت نجاست والی نہ ہو. 1 گھنٹہ پہلے، 2 گھنٹہ پہلے، 1 دن پہلے، 2 دن پہلے اس کی نجاست کا یقین نہ ہو. مثلا 1 دن پہلے آپ کو یقین ہے نجس ہے، اور 2 دن بعد آپ نے پھر اس کپڑے کو اٹھایا ہے، شک پڑا ہے پتہ نہیں کسی نے اٹھا کے دھو دیو. شک تبھی ہے نا، کسی نے اٹھا کے دھو دیو، پتہ نہیں دھویا ہے کہ نہیں دھویا، شک ہو گیا نا. اب اس شک کی سابقہ حالت ہے کہ نہیں؟ اگر تو ایسے ہو کہ بندے کو نہیں پتہ نہیں اب یہ نجس ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یہ بھی نہیں ہوا، وہ سابقہ حالت نہیں ہوئی. سابقہ حالت کا یقین ہو. سابقہ حالت کیا ہے؟ 2 گھنٹے پہلے، 1 دن پہلے، 2 دن پہلے آپ کو یقین ہے کہ وہ نجس تھا. اب 2 دن بعد جب آپ آئے ہیں تو رومال یا کپڑا پڑا ہوا ہے، آپ کو شک یہ ہو کہ کسی نے اٹھا کے دھو دیا ہو، مثلا گھر پڑا ہے، تو عام طور پر عادت کیا ہوتی ہے کہ مائیں یا کپڑے دھونے والے افراد جو ہوتے ہیں آپ کے استعمال کی جو بھی چیزیں اٹھا کے دھو دیتی ہیں. تو آپ نے شک ہو کہ آپ ممکن ہے دھو کے رکھا ہو، پھر اس نے ہے تو شک نا. اگر دھو لینے کا یقین ہو تو پاک ہے، لیکن آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں دھویا ہے کہ نہیں دھویا، یعنی کیا مطلب پاک ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو آپ کیا سمجھو گے؟ نجس ہے. کیوں؟ چونکہ سابقہ حالت کیا ہے؟ نجاست کی ہے. لیکن جو میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ شک کی صورت میں پاک ہے، یہ اس وقت ہے کہ جب سابقہ حالت نجاست والی نہ ہو. اگر سابقہ حالت نجاست والی نہ ہو یعنی 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، 1 گھنٹہ پہلے، 2 گھنٹہ پہلے وہ نجس نہ ہو، اب جب آپ کو شک پڑا ہے کہ یہ نجس ہے یا پاک ہے تو پھر کیا شمار کرو گے؟ پاک شمار کرو گے. جی سابقہ حالت کا پتہ نہیں ہے تو پھر پاک ہے. اگر سابقہ حالت کا پتہ ہے کہ وہ نجس ہے، سابقہ حالت یعنی 2-3 صورتیں ہیں. ایک مرتبہ ہے کہ سابقہ حالت پاک ہے، نمبر 2 سابقہ حالت نجس ہے، نمبر 3 سابقہ حالت مشکوک ہے، تو ایک ہی صورت میں نجس ہے کہ جب آپ کو نجاست کا یقین ہو پھر نجس ہے. باقی دونوں صورتوں میں آپ نے اس کو پاک شمار کرنا ہے. مجھے خود ہی یاد نہیں ہے کہ شاید پتہ نہیں کہ یہ میری جو پینٹ ہے یا شرٹ ہے یہ نجس، ہاں جی پاک ہے، اس کو پاک شمار کریں. ھذا والحمد للہ رب العالمین.